دیکھو بیٹا، کرایہ پورا 10,500 لیں گے۔ سامنے بیٹھی مالک مکان نے منہ میں پان دباتے ہوئے کہا، پھر اپنا پان دان بند کیا۔ میں نے کہا جی اچھا، لیکن کمرے کے باہر لگے ہوئے پردے کے پیچھے وہ جو کوئی بھی تھی کہنے لگی پہلی کے پہلی کرایہ مل جانا چاہیے۔ دادی اماں یہ بھی ان صاحب کو اچھے طریقے سے بتا دیں، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ذرا سا رخ موڑ کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی پردے کے بالکل پیچھے تھی۔ سامنے بیٹھی خاتون کی گھوری مجھ پہ اور بھی زیادہ تیز ہوئی۔ میں نے فٹافٹ سے نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی، اور ہاں، مہینے میں 4 بار موٹر خراب ہوتی ہے، اور جب بھی پانی کی موٹر خراب ہوگی آدھے پیسے تم دو گے۔ 10,500 میں بجلی کا بل البتہ شامل ہے، لیکن زیادہ استری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوون اور استری زیادہ استعمال کرنے پہ پیسے بڑھ سکتے ہیں۔ دادی یوں بول رہی تھی جیسے کسی نے سبق یاد کروایا ہو۔ پھر پردے کے پیچھے سے آواز آئی، دادی اماں ارے یوں نہیں کہتے، آپ کہیں کہ ہمارا بل صرف 3,500 آتا ہے، اس سے اوپر جتنا بھی آئے گا یہ موصوف بھریں گے۔ میں نے پھر چور نظروں سے پردے کے پیچھے دیکھا۔ پردہ بھی اتنا لمبا تھا کہ پاؤں تک دکھ نہیں رہے تھے۔ سامنے بیٹھی خاتون کہنے لگی، ارے ہاں، ایک تو مجھے بھولنے کی بڑی بیماری ہے، حالانکہ آپا نے مجھے ساری پٹیاں پڑھائی تھی، لیکن دیکھو نا، کمبخت بڑھاپا بھی عجیب ہوتا ہے۔ ہاں تو میاں میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے بل سے جتنے اوپر پیسے آئیں گے اتنا اضافی تمہیں کرایہ میں ہو جائے گا، البتہ صبح کی چائے اور 2 پاپے ہماری طرف سے ناشتے میں ملیں گے، اور پراٹھے کا ناشتہ ہفتے میں 2 بار ملے گا، لیکن دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور رات کو 2 روٹی سے زیادہ نہیں ملیں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اب میں جاؤں؟ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو پردے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، دادی اماں ارے آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں، دیوار کی منڈیر سے اس طرف دیکھنے پہ بالکل پابندی ہے، تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ بوڑھی خاتون نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، آئے ہائے، ایک تو میں پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہوں۔ ہاں تو سن لیا نا تم نے لڑکے، ادھر ادھر نظریں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ملے گی، میری ایسی عادت ہے بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں پھر بھٹکی، لیکن پردہ بڑا موٹا تھا، پیچھے کھڑے وجود کا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 2 قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے کہ پھر سے آواز آئی، دادی اماں کیا کرتی ہیں آپ، ایڈوانس تو لے لیں اس سے۔ میں شاید بھول گیا تھا کہ مجھے ایڈوانس بھی دینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی اماں دوبارہ سے دہراتی۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، سوری۔ میں نے جیب میں سے پیسے نکال کر اس سامنے خاتون کو پکڑا دیے، جو کافی عمر رسیدہ تھی۔ کہنے لگی، اچھا میاں اب جاؤ۔ اپنا نظر کا چشمہ انہوں نے آنکھوں پہ چڑھایا اور نوٹ گننے لگی۔ میری ابھی بھی نظریں پردے پہ تھیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں پورے ہیں، چلو جاؤ۔ میں باہر نکل گیا۔ جو گھر مجھے دیا گیا تھا اس میں سامان پہلے سے موجود تھا، بس مجھے اپنے کپڑوں کا اٹیچی لانا تھا، اور دوسرا اپنی کتابیں۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور گاؤں سے مجھے شہر آنا پڑا تھا، لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ تم بوائز ہاسٹل میں نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں ابا جی، ہاسٹل کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے نہیں، آج کل بڑا گندا ماحول چل رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے کہا ابا جی، ماحول لڑکیوں کے لیے اچھا یا برا ہوتا ہے، لڑکوں کا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، خبردار، ماحول سب کے لیے برا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ ارے لڑکے بھی آپس میں بڑا کچھ کرتے ہیں، یار دوست مل کے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور لاہور جیسے شہر میں تمہیں ہاسٹل میں تو نہیں رکھوں گا۔ بازار حسن بھی کمبخت وہیں پہ ہے، لڑکے آپس میں مل کے بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ یہ سن کے میری نظریں شرم سے جھکی، کیونکہ امی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میری بہنیں بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تو پھر کہاں رہوں گا میں؟ انہوں نے ایک اخبار میری طرف بڑھایا، کہنے لگے، اس پہ میں نے مارکر سے نشان لگا دیا ہے، یہ پڑھ لو۔ میں نے دیکھا تو لاہور کے ایک پرانے علاقے کا پتہ لکھا ہوا تھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔
ایسے نوجوان کے لیے جو اکیلا رہتا ہو اور نوکری یا پڑھائی کی خاطر لاہور شہر میں رہنا چاہتا ہو. لڑکا شریف ہو، نظر باز نہ ہو، نہ بدماش اور بدتمیز ہو. وہ مکان 1 کمرے کا تھا. میرے والد کہنے لگے یہاں رہو گے تم. میری بات ان خاتون سے فون پہ ہو گئی ہے. اور ہاں، لڑکوں کو گھر میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. پان بیڑی سگریٹ تو یوں ہی لگا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر اور بھی نہ جانے کون کون سی خرافات. نہ کرتے بھی انسان برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی ابا جی، سمجھ گیا. اگلے ہی روز میں نے اپنا رخت سفر باندھا اور لاہور چلا گیا. یونیورسٹی میں تو پہلے سے ہی داخلہ ہو گیا تھا، پڑھائی بھی شروع ہو چکی تھی، اور رہائش کا مسئلہ ابا کے اس اخبار میں لگے اشتہار نے حل کر دیا تھا. علاقہ کافی پرانا تھا، چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھیں، وہی لاہور کی پرانی گلیوں جیسا ماحول، شور شرابہ، محلے کی عورتوں کی تو میں. پتہ نہیں ابا جی کو یہ کیوں لگتا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہوں گا تو بگڑ جاؤں گا. عجیب مصیبت میں ڈال دیا. بہرحال میں نے اپنے کپڑے اپنے اس واحد کمرے کی دیوار گیر الماری میں رکھے. سامنے بک شیلف بھی تھی، وہاں پہ اپنی کتابیں رکھی. ایک سنگل بیڈ تھا، ایک چھوٹا سا پرانی لکڑی کا ٹیبل تھا. اس کے سامنے ایک لکڑی کی ہی کرسی رکھی ہوتی تھی. کمرے کی صفائی ستھرائی کی ہوئی تھی. بیڈ پہ چادر بھی نئی صاف ستھری بچھی ہوئی تھی. جو حصہ مجھے دیا گیا تھا یہ 1 کمرہ تھا. باہر چھوٹا سا صحن تھا، واش روم بھی کمرے سے باہر تھا. البتہ کچن نہیں تھا، اور مجھے کچھ پکانا بھی نہیں آتا تھا. یوں تو میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہی تھا، لیکن میرے انداز کچھ شاہانہ سے تھے. گھر پہ کبھی پانی بھی اٹھ کے خود سے نہیں پیا تھا. چھوٹی بہنوں کو کہتا تھا، وہی پانی لا کر دیتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ چائے تک بنانی نہیں آتی تھی. میرے والد نے مجھے اکیلے رہنے کا مشورہ کیوں دیا، میری عقل سے بالاتر تھا. بہرحال مجھے دل لگا کے پڑھنا تھا اور جاب کے لیے بیرون ملک اپلائی بھی کرنا تھا. اس کے لیے مجھے بہترین اور شاندار نمبروں کی ضرورت تھی. مجھے پاکستان میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ یہاں پڑھے لکھوں کا کوئی مستقبل تھا ہی نہیں. ہاں بس امیر لڑکوں کی ہی زندگی تھی، جن کے باپ محنت کر کے کمپنیاں بنا چکے ہیں، بڑے بڑے فارمز کے مالک، انہی کے بیٹے کامیاب تھے. ہم جیسے لڑکے نوکری کی تلاش میں بس اپنی جوتیاں ہی گھسیٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی. اور بالفرض اگر نوکری مل بھی جائے تو تنخواہ اچھی نہیں ملتی. یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ ہم جیسے نوجوانوں کو میسر نہیں آتی. بہرحال میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا، لیکن صبح شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی. جواد اٹھو!